پورا ہوتا ہے. اس کے یہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے 6 بادشاہوں کو دیکھا کیڑے مکوڑے کی طرح سے. آپ نے بھی دیکھا 50 برس میں کیڑے مکوڑے کی طرح سے کوئی کہتا رہا میری کرسی بڑی مضبوط ہے مضبوط ہے. معلوم ہوا ملک الموت بہت مضبوط ہے, اور ملک الموت نے کہا کہ میرا پیدا کرنے والا رب بہت مضبوط ہے. یہ ساری مضبوطی ختم ہو گئی. کوئی برتن لندن کے ہوٹلوں میں برتن مانجتے مانجتے پاکستان کا صدر مر گیا جی, اور کوئی کہتا تھا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, وہ بھی مر گیا, وہ بھی ختم ہو گیا. کوئی کہیں ہو گیا, کسی کو کوئی کھا گیا, کسی کو زمین کھا گئی, کسی کو آسمان کھا گیا. یہ اللہ تعالی کا عذاب ہے جو ظالم حکمرانوں پر آ کر رہتا ہے. عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا کوئی. ظالم تو بچ ہی نہیں سکتا. ظالم سے تو اللہ تعالی ظلم کا بدلہ ضرور لیتا ہے. وہ چاہے کہیں بھاگ جائے, وہ چاہے پاکستان میں ہو تو اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے, چاہے لندن میں ہو تو بھی بدلہ لیتا ہے, چھوڑتا نہیں ہے. مہلت ضرور دے دیتا ہے. سکندر مرزا کو بھی مہلت دی, برتن مانجتا رہا لندن کے ہوٹلوں میں, پھر مر گیا. پاکستان کی زمین بھی نصیب نہیں ہوئی. اسی طرح سے اور بہت سے لوگ. دیکھتے رہو, تماشے دیکھ رہے ہو آج کل یہ تماشے ہوتے رہتے ہیں. ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر خوف مسلط کر دیتا ہے, پھر اس کو کہیں پناہ نہیں ملتی, اور بالآخر اس کا انجام برا ہوتا ہے. دیکھتے رہو, وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عظم نوالہ نے اپنے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ولی کامل غوث کو پیدا کیا. تو ایک بادشاہ, 6 بادشاہ گزرے آپ کے زمانے میں, تو ایک بادشاہ آیا کیونکہ حضرت کی بڑی عمر لمبی تھی. ایک بادشاہ آیا مستعصم, حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ کھینچ لیا. کیا بات ہے؟ کہ حضور اشرفیوں کی تھیلی ہے, میں نظر کرنے کے لیے لایا ہوں. آپ نے اشرفیوں کی تھیلی پہ ہاتھ ڈالا, اور ہاتھ ڈالنے کے بعد اس کو یوں کھینچا تو خون نکل رہا تھا. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اشرفی کی تھیلی کو کھینچا تو خون نکل رہا تھا. کہا بادشاہ عوام کا خون چوس کر, ظلم کر کے, ٹیکسوں پر ٹیکس وصول کر کے, عیاشی اور بدکرداری کے لیے ٹیکس وصول کر کے اب عبد القادر جیلانی کو تحفہ دے کے دعائے خیر چاہتے ہو. تھیلی پھینک دی. بتاؤ یہ سیاست نہیں تھی اور کیا ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا, میرا کیا تعلق, یہ سیاسی بات ہے, بادشاہ ظلم کرتا ہے کہ نہیں کرتا, ٹیکس لیتا ہے کہ نہیں لیتا, کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا, شراب پیتا ہے کہ نہیں پیتا, ناچتا ہے کہ نہیں ناچتا, مجھے کیا مطلب, میں تو اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا ہوں, میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. حضرت نے یہ نہیں فرمایا, ظالم کو ظالم کہا. اور دیکھو روئے زمین پر اللہ کے محبوب اور صحابہ کے بعد روئے زمین پر وہ شخص کہ جس کی وجہ سے روئے زمین پر اس کے ہاتھ پر دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہوئے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. روئے زمین پر دنیا بھر میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد جس کے ہاتھ پر سب سے زیادہ مسلمان ہوئے وہ ہند کے ولیوں کے سلطان, ہند کے ولیوں کے سلطان, سلطان الاولیاء, سلطان الہند, عطائے رسول, خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ. 50 لاکھ ہندوؤں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا. یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا روئے زمین پر. ہند کے ولیوں کے سلطان, ہند کی سرزمین کو اسلام سے روشن اور منور کر دیا. کلمہ شریف کی بنیاد ایسی رکھی کہ آج بھی ہندو بھی سیدنا سلطان الہند کے دربار پر سلام کے لیے حاضر ہوتا ہے. اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا ہر وزیر اعظم سلام کے لیے جاتا ہے.
ان کو کسی کے سلام کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ ان کی خدمت میں سب کو بھیجتا ہے. یہ اولیاء اللہ زندگی میں بھی ہار پہنتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہار پہنتے ہیں. مرنے کے بعد بھی یہ زندگی میں بھی حکومت کرتے ہیں دلوں پر, اور مرنے کے بعد قبر میں رہتے ہوئے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. آؤ دیکھ لو سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مزار. ہر خلیفہ, ہر بادشاہ, ہر صدر آج بھی عبد القادر جیلانی کے دروازے پر حاضر ہوتا ہے. اور ہر ہندوستان کا حکمراں انگریز ہو, لارڈ ولنگٹن ہو, لارڈ ڈیول ہو, ویسرائے ہند ہو, پنڈت جواہر لال نہرو ہو کہ اور ہو, مسلمان صدر ہو, ذاکر حسین ہو, سردار بلدیو سنگھ سکھ صدر ہو, معین الدین چشتی کے روضے پر سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اب کس نیت سے آتے ہیں, کس نیت سے آتے نہیں, ہمیں معلوم نہیں, لیکن روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کے بعد جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کیا وہ سلطان الاولیاء, سلطان الہند, خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی. اللہ قیامت تک ان کے قبر پر نور اور عرفان کی بارش. اور اے سلطان الہند, اب آپ سے فریاد ہے کہ جلد وہ وقت آئے کہ پاکستان میں وہ قیادت آئے جو محمود غزنوی کی ہو, تاکہ پھر ہندوستان پر حملہ ہو, اب پھر لال قلعے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرائے. اے سلطان الہند, آپ سے فریاد ہے, پاکستان میں بزدلوں کی حکومت ہے, پاکستان میں چوروں, لٹیروں, ڈاکوؤں کی حکومت ہے, پاکستان میں کرپشن, رشوت خوروں کی حکومت ہے, ہیروئن فروشوں کی حکومت ہے, امریکہ کے ایجنٹوں اور دلالوں کی حکومت ہے, یہودیوں کے بد کردار مسلط کیے ہوئے حاکموں کی حکومت ہے. اے سلطان الہند, آپ دعا فرمائیے, آپ ہندوستان کے ولیوں کے سلطان ہیں, آپ دعا فرمائیے کہ یہاں بھی نظام مصطفیٰ کی حکومت ہو. محمد بن قاسم کی نسل سے وہی نوجوان اٹھے جو محمد بن قاسم کا کردار ادا کریں. ہماری حکومت تو, موجودہ حکومت تو مسلمانوں کو نچانا چاہتی ہے کہ ناچتے رہو, طاؤس رباب ہاتھ میں رکھو, بس ناچتے رہو, کودتے رہو, گویا کشمیر فتح ہو گیا. بے شرم حکومت ہے یہ, بے غیرت حکومت ہے. کشمیر فتح نہیں کر سکتی. یہ کاہے کا جشن منا رہی ہے جو نوجوانوں کو ناچنے اور گانوں پہ لگا دیا, اور مسلمان بہو بیٹیوں کو رنڈی اور طوائف بنا رہے ہیں. یہ بے شرم اور بے غیرت حکومت ہے.